السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وقف میں سمجھیں گے رموز اوقاف۔ آج ہم سمجھیں گے رموز اوقاف قرآن مجید میں کہاں کہاں اور کس کس طرح ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں کہ وقف کی کون کون سی علامت ہے اور ان کو کس کس طرح ٹھہر کر پڑھ سکتے ہیں، کس پر ٹھہرنا چاہیے اور کس پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ رموز اوقاف کو اچھی طرح اور آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور اس کو آپ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جو بالغان اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی پینسل لے کر ان باتوں کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں رموز اوقاف کیا کیا ہیں اور یہ کس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز جو رموز اوقاف ہے بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ اب انشاءاللہ ہم رموز اوقاف کو سمجھیں گے۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی، اس لیے اہل علم نے اس کے مفاہمات پر ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامات مقرر کر دیں جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز اوقاف کو اچھی طرح سمجھیں، وہ کیا ہیں اور کس پر کون سا وقف اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس طرح آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو آیت کے آخر میں ایک گول سا نشان ہوتا ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں پر چھوٹا سا دائرہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں۔ وقف تام کی علامت ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر گول نشان آ جائے، جو سب سے پہلے ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، جہاں گول تا آخر کے آیت کے آخر میں آ جائے، یہ وقف تام کی علامت ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ اب جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ میم ہے، وقف لازم کی علامت۔ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یہ علامت وقف لازم کی ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے گا تو اس کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کی مثال کچھ یوں ہو جائے گی، جیسے کہنا یہ تھا کہ اٹھو، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو ہو جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے وقف لازم کی علامت پر ٹھہرنا لازمی ہے۔ یہاں پر وقف لازم کی علامات پر جو ہے وہ ٹھہرنا لازم ہے۔ وقف لازم میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے۔ اگر یہ آیت ہے آیت کے اوپر ہو جائے تو پھر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اگر ٹھہرنا چاہیں، کیونکہ وقف آیت بھی ختم ہو رہی ہے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وقف میم جو ہے آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ہر حال میں لازم ہے وقف کرنا، اور یہ اگر آیت کے اوپر ہو پھر بھی وقف کرنا لازم ہوگا۔ اگلا جو ہے وہ طا ہے، وہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہے طوا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں وقف جیم جو ہے وہ وقف جائز کی علامت ہے۔ جیم جو ہے وہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اب آگے جو آتا ہے وقف زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ جو زا ہوتا ہے یہ اگر آیت کے بیچ میں آ جائے تو یہاں پر وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے، اور یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے آتا ہے صاد۔ یہ صاد جو ہے وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ تو اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اس کو رخصت ہے۔ اگلا جو وقف آتا ہے وہ جو ہے وقف آتا ہے وہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں پر ملا کر پڑھنا جو ہے، اس وقف پر ملا کر پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگلا جو وقف آتا ہے وہ قوف ہے، قلیل الاعلیٰ وقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، کاف پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگلا جو وقف آتا ہے وہ آتا ہے صل۔ یہ وقف یوصل کی علامت ہے، یعنی جہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا جو ہے وہ اس وقف پر بہتر ہے۔ اس وقف پر کیا کرنا؟ ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگلا جو وقف آتا ہے وہ قف آتا ہے، قاف اور فا۔ یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ، جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ یہاں پر ٹھہرنا، یہاں کف والے وقف پر ٹھہر جائیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ جو ہے وقف کریں۔ آگے ہے سین جو ہے وہ ہے سکتے کی علامت ہے، یعنی جس قدر ٹھہر جانا چاہیے، جس قدر ہو سکتا ہے ٹھہر جائے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، مگر جو سانس جو ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ جو سین ہے یہ سکتہ کی علامت ہے، یعنی جس قدر وہ ٹھہر جائیں مگر سانس نہ ٹوٹے۔ پھر ہے وقفہ، واو کاف فا اور ہا۔ وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس نہ توڑیں، لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقف میں یہ فرق ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفے میں زیادہ۔ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفے میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب جو اگلا جو ہے وقف ہے وہ وقف لام، یہ ہے وقف نہیں کی علامت ہے۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر عبارت کے اندر ہو، آیت کے اندر ہو، یہاں پر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں پر جو میم تھا وہ وقف لازم کی علامت تھی، وہاں پر آیت کے اندر ہو تو اس پر وقف کرنا لازم ہے، اور آیت پر ہو پھر تو آیت ہی ختم ہو رہی ہے، پھر تو آپ ٹھہریں، لیکن اگر وہ میم جو ہے وقف لازم کی علامت ہے وہاں پر لازمی وقف کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح لام جو ہے وہ وقف نہیں کی علامت ہے، یہ جو ہے کہیں عبارت کے اندر ہو تو یہاں پر وقف کرنا بالکل نہیں چاہیے، نہیں رکنا چاہیے آیت کے اندر ہو، لیکن اگر آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ تو اگر یہ آیت کے عبارت کے بیچ میں ہے تو کسی حالت میں یہاں جو ہے وہ وقف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لام جو ہے وقف نہیں کی علامت ہے۔ لیکن اگر ٹھہر جائیں گے تو اس کا مطلب بھی کچھ سے کچھ ہو جائے گا، اس کا مطلب بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔
تو یہ اگر عبارت کے اندر ہو تو بالکل آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھہریں، لیکن اگر آیت کے اوپر ہو، جیسے یہ گول ہے، گول آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لا ہے، تو اس میں بعض علماء کرام کا یہ وہ ہے اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا اگر آیت کے اوپر ہے وقف، مطلب اگر آیت کے اوپر ہے تو اس کی جو ہے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر عبارت کے اندر ہے اور اگر آپ ٹھہر گئے تو اس کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اب ہے اگلا جو وقف ہے وہ کاف ہے، وہ کذالک کی علامت ہے، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے گی، جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے گی۔ اب آگے جو ہے بعض اوقات قرآن کریم میں ایسے یہ تین نشان، تین جو نقطے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عبارت تین نقطوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر لے اور دوسرے 3 نقطوں پر وصل کرے، یا پہلے 3 نقطوں پر وصل کرے اور دوسروں پر وقف کر لے۔ اس قسم کی عبارت کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، اس قسم کی عبارت کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پہلے 3 نقطوں پہ ٹھہر جائیں اور اگلے پہ نہ ٹھہریں، اور اگر پہلے پہ نہ ٹھہریں تو پھر اگلے پہ ٹھہر جائیں۔ اس قسم کی جو عبارت ہوتی ہے اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو وقوف کے جو رموز ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اور آپ مجھے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ لوگ اچھی طرح سے نشیں کر لیں کہ جو میم ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ یہ اگر عبارت کے اندر بھی ہے تو اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ بعض اوقات قرآن کی جو کتابت ہوتی ہے اس کے جو حاشیہ آتا ہے اس کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم، تو عبارت کے اندر ہے تو بھی وقف لازم ہے، اور آیت کے اوپر ہے پھر تو آیت کا بھی وقف ہو رہا ہے، وقف لازم کا بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ ختم کریں گے۔ لیکن یہ جو لا ہے، لام جو ہے وقف نہیں کی علامت ہے، وہاں پر آپ عبارت کے اندر ہوگا تو بالکل آپ جو ہے وقف نہیں کر سکتے، ورنہ اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا جو میننگ ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے رخصت لیں یا وقف کریں یا ٹھہریں۔ اور اگر آیت کے اوپر ہے، جیسے آیت کے اوپر لا ہے، تو بعض علماء کرام کے نزدیک آپ ٹھہر سکتے ہیں اور بعض کے نزدیک آپ نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اس سے جو مطلب ہے اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اگر آیت کے اوپر اگر جو ہے لا لکھا ہے اور آپ اس میں ٹھہر جائیں تو اس سے جو ہے اس کے جو مطلب ہے اس میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا۔ اسی طرح باقی جو جتنے بھی وہ ہیں وقف کی علامات ہیں اس پر آپ کی مطلب آپ جیسے آپ کو وہ گنجائش دی ہوئی ہے، اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر لیں اور نہیں ٹھہرنا چاہیں تو نہ ٹھہریں۔ وقف اور جو دعا تھا وہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وقف مطلق پر بھی جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وقف ہیں وہ آپ کو گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہریں، اور اگر نہیں ٹھہر سکتے تو بھی اس کا جو ہے اس کے مطلب میں یا اس کی عبارت کے سمجھنے میں یا اس کے مطلب میں کوئی خلل جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی دوست احباب کے ساتھ یہ رموز اوقاف کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ لگے کہ قرآن پاک میں کہاں وقف کون سا کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے امہ پارہ کا آغاز کریں گے۔
پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں ہم ان کو سمجھنے کی، جتنے بھی ہم نے حروف تہجی سے قاعدے کے جتنے بھی ہم نے قواعد سمجھے ہیں اس کو ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو طریقہ کار سیکھیں گے کہ کیسے کیسے اس کو ادا کیا جائے۔ ان جو ہے تجوید کا جو صحیح طریقہ ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔